مرنے کے بعد مردہ کتنی عیدیں اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے آتا ہے، کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے اور کتنے سال تک روتا رہتا ہے۔ عید پر مردے اپنے گھر والوں کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ مردے گھر والوں کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اختیاری نہیں بلکہ لازمی ہے، حتیٰ کہ کسی کو موت کا وقت مقرر کرنے کا بھی اختیار حاصل نہیں۔ اگر ہم موت کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں تب بھی، اور اگر نہ رکھتے ہوں تب بھی، موت تو آ کر ہی رہے گی۔ سمندری مخلوقات، زمین پر رینگنے اور چلنے والے جانور، پرندے اور انسان، الغرض ہر ذی روح ختم ہو جاتی ہے جب ان کا وقت مقرر آتا ہے۔ لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، دماغ رکھتا ہے، سوچتا ہے اور اصول و ضوابط کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، لہٰذا اس نے پیدائش سے لے کر مرنے تک کے کچھ اصول وضع کیے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اقوام جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتی، ان کے بھی قوانین ہیں جن کے تحت وہ اپنے مرنے والوں کو آخری سفر پر روانہ کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک موت کا مطلب انتقال ہے، یعنی ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ایک عالم دنیا سے ایک نئے عالم کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، جہاں انسان اپنے رب سے پہلے سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور وہ کچھ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے جو اس عالم دنیا میں رہ کر نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اس دنیا میں رہنے کے لیے اہم معلومات حاصل کرتے ہیں، زندگی کے اختتام کے بارے میں بھی معلومات ہمارے پاس ہو، تاکہ ہمارا اختتام جانوروں کی طرح سے نہ ہو بلکہ اس طرح سے ہو جو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ہمارے شایع نشان ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم 7 میتوں کو نہلائے، کفنائے اور دفنائے، تاکہ اس پر موت کی حقیقت صحیح معنوں میں آشکار ہو سکے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ کسی بھی مسلمان میت کا نہلانا، کفنانا اور دفنانا ہر مسلمان پر واجب ہے اور یہ فرض کفایہ ہے، اور اگر کوئی ایک بھی مسلمان یہ کام انجام دے دے تو سبھی کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک بھی مسلمان یہ کام نہیں کرتا تو سب کے سب مسلمان گناہگار ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر صبح کو پالو تو دوپہر کی بابت بات نہ کرو، اور اگر دوپہر کو پالو تو رات کا ذکر نہ کرو، اور جب رات آ جائے تو صبح کی بات چیت نہ کرو، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ کس وقت موت آ جائے۔ اے ابو ذر، ہر وقت موت کو اپنے پیش نظر رکھو۔ محترم ناظرین، موت کا وقت انسان پر بہت بھاری اور مشکل وقت ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ ایک کپڑا اگر کانٹوں سے بھری جھاڑی پر ڈال کر کھینچا جائے تو جو کیفیت اس کپڑے کی ہوتی ہے وہی کیفیت موت کے وقت انسان کی ہوتی ہے۔ یہ امر مسلمات میں سے ہے کہ وقت احتضار ہر شخص اپنی محبت اور معرفت کے مطابق سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ و معصومین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب محتضر یعنی جس شخص پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اسے گمراہ کرنے کے لیے آن موجود ہوتا ہے۔ موت کے وقت شیطان کا انسان پر حملہ شدید ترین ہوتا ہے تاکہ وہ انسان منکر و کافر ہو کر مرے اور ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ اگر مرنے والا ہمیشہ واجبات اور مستحب ذکر و اذکار اور وظائف کا عادی رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور ملائکہ اس شخص کے پاس موجود شیاطین کو دور بھگا دیتے ہیں، ورنہ جو چیزیں اس کو دنیا میں پسند ہوتی ہیں شیاطین وہ چیزیں لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو گمراہی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ملک الموت کی آمد کا وقت بھی مرنے والے کے لیے خاصا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس شکل اور کس حالت میں آئے گا، کس طرح روح قبض کرے گا، مشکل سے یا آسانی سے۔ اس کا انحصار انسان کے عقائد اور اعمال پر مشتمل ہے۔ جان کنی کے وقت انسان کا حلق خشک ہو جاتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے، اور جو لوگ اس وقت اس کے آس پاس موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وقفے وقفے سے چمچ کے ساتھ اس کے منہ کو پانی لگائیں۔ اگر شہد میسر ہو تو وہ پانی میں شامل کر لیں۔ ایسے وقت میں اجنبی لوگ آس پاس نہ جائیں، صرف وہ لوگ پاس رہیں جن کے چہروں سے وہ مانوس ہو۔
عزیز رشتہ دار مرنے والے کو کلمہ طیبہ، شہادتین اور دعائے ردیت باللہ پڑھائیں۔ اگر قریب المرگ شخص اپنی زبان سے ان کلمات کی ادائیگی نہ کر پائے تو اپنی زبان سے آئمہ کی امامت و ولایت اور دیگر عقائد کی تلقین اس طرح کریں کہ مرنے والا شخص اسے اچھی طرح سمجھ لے۔ قریب المرگ پر آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر دم کریں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات اور 6 کلمے پڑھنے کی بھی تلقین کریں اور خود بھی اس کے پاس بیٹھے بیٹھے یہ کلمات پڑھتے رہیں۔ اگر وہ عربی زبان نہیں سمجھ سکتا تو اردو ترجمہ بھی ساتھ بیان کریں۔ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین، سورہ صفات اور سورہ احزاب اور سورہ اعراف پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ جس شخص پر غسل جنابت فرض ہو چکا ہو، حیض والی عورت اور نفاس والی عورت مرنے والے کے پاس نہ جائیں، انہیں سختی سے منع ہے۔ اس سے رحمت کے فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ مرنے والے شخص کے پاس اونچی آواز میں باتیں کرنے اور رونے سے پرہیز کریں۔ اگر جان نہ نکل رہی ہو اور ممکن ہو تو مرنے والے کی چارپائی کو اس جگہ پر رکھا جائے جہاں وہ اکثر نماز پڑھتا تھا۔ مرنے والا اگر بے چینی محسوس کرے اور ہاتھ پاؤں چلائے تو اسے روکنے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ موت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ڈھیلا پڑ جانا اور ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، دل کی دھڑکن اور سانس کا رک جانا، آنکھوں میں روشنی کا نہ رہنا، جسم کی رنگت کا بدل جانا وغیرہ۔ روح نکلنے کے بعد آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیں اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں میں پھیلا دیں۔ پاؤں کے انگوٹھے کسی چیز کے ساتھ آپس میں باندھ دیں۔ کسی کپڑے سے تھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر تک گرہ لگا دے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، کیونکہ ایسی حالت میں میت ٹھنڈی ہو جائے تو اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ میت کے زیورات اور انگوٹھیاں وغیرہ جلدی اتار لی جائیں تاکہ بعد میں سوجن کی وجہ سے اتارنے میں دقت پیش نہ آئے۔ میت کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانک دیں، اکیلا نہ چھوڑیں۔ اگر رات ہو تو اس کے پاس روشنی کا انتظام کریں۔ مردے کے پاس قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرتے رہیں اور موت کے بعد اس کی تدفین میں جلدی کریں۔ یہ ایک مذہبی رسم ہے جس کے ذریعے مردے کو الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و ہدایت بھی دی جاتی ہے، اور یہ اصلاحی تلقین ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور 2 فرشتے مردے سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہر انسان کے نامہ اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اب نہ کوئی نیکی کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے۔ ہاں، مگر بلا واسطہ نیکیوں کا اجر اسے ضرور ملتا رہتا ہے۔ وہ نیک اعمال جن کا آغاز اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا اور وہ اس کے بعد بھی جاری رہے، ان کی جزا اس کو برابر ملتی رہے گی، یا وہ ثواب جو اس کے عزیز رشتہ دار اس کو ایصال کریں گے۔ اسی طرح اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی برے عمل کی بنیاد رکھی تھی جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا تو وہ بھی اس کے لیے دردناک عذاب کا موجب بنا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، مثلاً رفاہ عامہ کے وہ کام جو اس نے عوام کے لیے جاری کیے، علم جو اس نے پھیلایا اور لوگ جو اس سے مستفید ہوتے رہے، نیک اولاد جس کی اس نے اچھی تربیت کی اور وہ اس شخص کے مرنے کے بعد نیک اعمال بجا لاتی رہی۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا سبب مرنے والا خود ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے عوامل بھی ہو سکتے ہیں جن کا سبب مرنے والا خود نہیں بلکہ اس کے دوست احباب اور عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں جو نیکی کے کام سر انجام دیتے ہیں اور اس کا ثواب اسے ایصال کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے ہدیہ دیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے ہدیہ صدقہ اور دعا ہے۔ نیز فرمایا، مومنین کی روح ہر جمعہ آسمان پر اپنے اپنے گھروں کے سامنے آتی ہے اور درد بھری آواز میں پکار کر کہتی ہے، اے میرے اہل و عیال، اے میرے ماں باپ اور رشتہ داروں، جو مال ہمارے ہاتھوں میں تھا اس میں سے ہم پر مہربانی کرو کہ اس مال کا حساب اور عذاب تو ہم پر ہے مگر اس سے فائدہ اور لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک روح اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے، 1 روپیہ یا 1 روٹی یا 1 کپڑا خدا کی راہ میں دے کر ہم پر مہربانی کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اسے دفن کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کچھ اس طرح سے مخاطب ہوئے، بیٹا تیرے بعد یہ دنیا میرے لیے تاریک ہو گئی، مجھے اس دنیا سے اب کوئی رغبت نہیں، لیکن 2 وجوہات ہیں،
جن کی وجہ سے میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تو اب اس دنیا سے جا چکا اور تیرا اعمال نامہ اب بند ہو چکا ہے نیک کاموں کے لیے، اب تو دوسروں کا محتاج ہے اور اب تجھے ایک کھٹن اور دشوار گزار سفر بھی درپیش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے تجھے کچھ نہ کچھ بھیجتا رہوں تاکہ آخرت کے سفر کی منزلیں تجھ پر آسان ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ تیرے بعد مجھے بھی اس سفر پر روانہ ہونا ہے۔ سفر طویل ہے، زیادہ راہ بہت کم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے مزید کچھ توشہ آخرت جمع کر لوں۔ محترم ناظرین، کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے عزیز رشتہ داروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس مرحوم کے واجبات کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے۔ اس نے اگر کسی کا قرض دینا تھا وہ ادا کیا جائے، اگر اس پر حج واجب تھا اور زندگی میں کسی وجہ سے وہ حج کی ادائیگی نہیں کر سکا تو ایک آدمی مقرر کیا جائے جو اس کی طرف سے حج کر سکے۔ اگر اس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اس کی طرف سے قضا روزے رکھے جائیں۔ اگر بغیر اجرت کے کوئی آدمی میسر نہ ہو تو اجرت پر کسی آدمی سے ان کی ادائیگی کروائی جائے۔ اگر مرنے والے نے پسماندگان میں چھوٹے یتیم بچے چھوڑے ہیں تو ان کی تربیت و پرورش اور ان کے ساتھ شفقت بھی مرنے والے کے ساتھ ہمدردی اور عظیم ثواب کا باعث ہے۔ مرنے والے کے ترکے میں سے اس کے ایصال ثواب کے لیے رفاہ عامہ کے کام کیے جائیں، اس کے لیے ذکر و نعت کی مجالس و محافل منعقد کی جائیں، مرحوم کی طرف سے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، بے لباس لوگوں کو لباس پہنایا جائے، مفلوق الحال لوگوں کی مالی امداد کی جائے۔ خدمت خلق ایک عظیم عبادت ہے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کا معجب ہے۔ ختم قرآن پاک اور تلاوت کر کے ثواب اس مرحوم کو ایصال کیا جائے۔ زمانہ قدیم سے بزرگان دین کا ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کھانے پینے کے لیے بیٹھتے تو قرآن پاک کی چند صورتوں کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحومین کو بخش دیتے ہیں۔ ایصال ثواب بھی اور کھانے میں برکت بھی۔ محترم ناظرین، ایصال ثواب کا ایک آسان سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جس کے لیے آپ کو بالکل بھی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جب بھی آپ کو اپنے کسی مرحوم عزیز کا خیال آ جائے، باتوں میں اس کا ذکر ہو یا اس سے متعلق کسی ایسی چیز کو دیکھیں جس سے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اس عزیز کا تصور کرتے ہوئے ایصال ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیں۔ ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اور درود پاک کی بے شمار برکتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان موت سے بچ جائے گا، ہر ایک نے مرنا تو ہے ہی، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ بتائے گئے یہ تمام نیک کام وہ خود اپنی زندگی میں کر کے جائے اور اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر لے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے نیک کام کرنے کا اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو دوسرے اس کے لیے سر انجام دیں گے۔ اگر وہ وصیت کر کے بھی چلا جائے کہ یہ کام میرے لیے سر انجام دے دینا، تو بہت ممکن ہے کہ شیطان اس کے وارثوں کے دل میں وسوسہ ڈال دے اور وہ اس کی وصیت پر عمل کرنے سے باز رہیں۔ محترم ناظرین، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت کے پہلے تمام جن و انس کی روح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی ہے یا اس نے دوبارہ سے جنم لیا ہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضوان اللہ علیہم باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملہ پیش آیا۔ کہا کیا زندہ اور مردہ ملتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور وہاں اسے اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی اور ہماری ایک فیملی ہے۔ یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی روح جو ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، یعنی جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو جلدی چلو، مجھے
مجھے لے کر قبرستان چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اسے موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا مومن بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے قبر میں اتار دو اور مجھے میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو بھی گناہگار، فاسق و فاجر اور بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا ہے اور ان کے لیے گھر مکان بنایا ہے، اب وہی بچے مجھے میرے گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں لے جا رہے ہیں۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر چلو۔ بہرحال جب اسے قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ قبر کے اندر ہے اور اس کی فیملی پچھلی دنیا میں جس میں وہ پہلے تھا وہاں اس کی فیملی اور اس کے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اپنی قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ میری قبر پہ آیا ہوا میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو پھر پہچاننے کے باوجود اس کی کوئی توجہ، اس کا دھیان اس طرف نہیں ہو پاتا۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی قبر پر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یقیناً وہ یہی کہتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں اور وہ مردہ ہے جو قبر کے اندر ہے۔ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم یعنی مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی ملی نہیں ہوتی۔ یعنی جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ وہ اس سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے جو گناہگار شخص ہوتا ہے تو اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ قبر کی زندگی یعنی جو عالم برزخ کی زندگی ہے وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر کے اندر ہی جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کوئی فکر پریشان نہیں کرتی، کیونکہ اب وہ اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اس زندگی میں خوشی سے رہتا ہے۔ اور نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ معلوم ہوا کہ جو نیک بندہ ہے اس کی روح بڑے عیش و آرام میں رہتی ہے، اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ گناہگار ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے بھی بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے اور عمل پر ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی پیغام نہیں، اور اگر انسان کے اعمال برے ہیں تو موت سے برا کوئی پیغام نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں صورتوں میں دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ ادا کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا کیسا عمل ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر کے اندر رکھتے تو فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر
نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو خوب اچھے اور نیک اعمال کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یقین ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اے اللہ، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں، اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دونوں جہاں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف سے بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھوتے ہوئے ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو جس طرح بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔